أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ الممتحنہ آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور ایمان کا دعویٰ کریں ہجرت کر کے، آپ ان کا امتحان لیں. جب آپ اطمینان کر لیں کہ وہ مومنہ ہیں، پھر انہیں کفار کی طرف نہ لوٹائیں، اور پھر جو ہے ان سے ان باتوں پر بیعت کریں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں، اس بات پر بیعت کریں علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبايعهن واستغفر لهن اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان. اس میں بیعت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان خواتین سے آپ ان باتوں پر بیعت کریں، خاص کر جو آخری لفظ ہے ولا یعصینک فی معروف، کہ معروف کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط حکم نہیں دے سکتے، لیکن یہ قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے تو اسٹیٹ کا سربراہ اگر کوئی غلط حکم دیتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کے آرڈر کو ماننے سے انکار کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ولا یعصینک فی معروف کے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. تو اگر اسٹیٹ کا سربراہ یا کسی ادارے کا سربراہ یا اپنے خاندان کا سربراہ، اپنی قوم کا سربراہ کسی انسان کو کوئی ایسا آرڈر دیتا ہے جو اللہ کے آرڈر سے ٹکراتا ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے. اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لے رہے تھے تو زبانی بیعت تھی، یہ نہیں کہ عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اس سے بیعت کر رہے تھے، ایسا نہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما مست یدہ ید امرأۃ فی المبایعۃ قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا، چھوا نہیں. جب بیعت ہو جاتی کہتے ما یبایعہن الا بقولہ قد بایعتک علی ذلک، جب بیعت مکمل ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ دیتے کہ میں نے ان باتوں پر آپ سے بیعت لے لی. آج کا نوجوان، آج کا کوئی سربراہ، آج کا کوئی بیعت لینے والا اگر کسی عورت کے ہاتھ کو مس کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا اسے اللہ کے عدالت میں حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو جو ہے ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب